السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ عالم باعمل اور متبع شریعت ولی اللہ تھے۔ آپ کی ولایت اور مقام و مرتبہ خود آپ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کا پورا نام عبد القادر ابن ابو صالح عبداللہ ابن جنکی دومت الجیلی الجیلانی ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد لقب محی الدین اور شیخ الاسلام ہے۔ آپ حنبلی مسلک کے پیروکار تھے۔ آپ کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے۔ وہ بزبان خود فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو تمام صحابہ کرام اور سلف صالحین کا ہے۔ بچپن کا ایک سبق آموز واقعہ۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طلب علم کے لیے رخت سفر باندھا تو آپ کی والدہ نے بغل کے نیچے گدڑی میں 40 دینار سی دیے اور آپ کو دعا دیتے ہوئے کہا، اے عبد القادر، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا اور کبھی جھوٹ بات منہ سے نہ نکالنا۔ اس کے بعد آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے نکلے۔ اس سفر کے متعلق خود فرماتے ہیں، جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو اچانک ڈاکو ہم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے قافلے کا سارا مال لوٹ لیا مگر مجھے کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک ڈاکو آیا اور مجھ سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے سچ سچ بتا دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ اسے مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ میں نے اسے بھی سچ سچ بتا دیا مگر وہ بھی تمسخر سمجھ کر چلا گیا۔ ان دونوں نے جا کر اپنے سردار سے یہ ماجرا بیان کیا۔ سردار نے انہیں میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے سردار کے پاس لے گئے۔ وہ لوگ ایک ٹیلے پر بیٹھے مال تقسیم کر رہے تھے۔ سردار نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے گدڑی کو ادھیڑ کر دیکھا تو وہ نکل آئے۔ سردار نے حیران ہو کر پوچھا، تم جانتے ہو ہم ڈاکو ہیں اور ہمیں جو مال ملتا ہے اسے ہم لوٹ لیتے ہیں، پھر تم نے ہم سے اس راز کو چھپا کر کیوں نہ رکھا؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے روانہ کرتے ہوئے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، پھر میں ان 40 دینار کے لیے کیسے جھوٹ بولتا؟ یہ سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، افسوس تم نے اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا اور میں اتنی مدت سے اپنے اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں پر گر پڑا اور توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے یہ کیفیت دیکھ کر اس سے کہا، رہزنی میں تو ہمارا سردار تھا، اب توبہ میں بھی تو ہمارا پیش رو ہے۔ اور ان سب نے میرے سامنے توبہ کر لی اور قافلے کا سارا مال انہیں واپس کر دیا۔ شیخ کی ابتدائی تعلیم کی تفصیل نہیں ملتی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق عالم جوانی میں وہ بغداد تشریف لائے۔ شیخ کے اساتذہ میں علی سعد مخزومی، ابو غالب باقلانی، احمد ابن مظفر ابن سوس، ابو القاسم بن بیان، جعفر ابن احمد سراج، ابو سعد ابن خشیش اور ابو طالب یوسفی رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ شیخ نے 90 سال کی عمر تک چہار دانگ عالم کو اپنی ذات والا صفات سے فیض پہنچایا اور 10 ربیع الثانی 561 ہجری کو آپ نے وفات پائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ علماء ربانیین میں بلند مقام کے حامل ہیں۔ انہوں نے زندگی بھر اپنے قول و عمل سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دی اور کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی، لیکن افسوس آج ان سے محبت کا دم بھرنے والوں نے بھی ان کی تعلیمات سے انحراف کیا اور محض چند رسمی سی چیزوں کا کر لینا ان کے نزدیک محبت کی علامت ٹھہرا۔ ایسے میں سخت ضرورت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ یہاں حضرت کے مواعظ سے چند اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو حق کہنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ شیخ علیہ الرحمہ کے چند ارشادات۔ ارشاد فرمایا، بادشاہ ایک ہی ہے، نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، نفع پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت دینے والا ایک ہی ہے، سکون دینے والا ایک ہی ہے، مسلط کرنے والا وہی ایک،
مسخر بنانے والا وہی ایک، معطی اور مانع وہی ایک، اور خالق و روزی رساں وہی ایک، یعنی اللہ عز و جل۔ ارشاد فرمایا ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، بس حق تعالیٰ اس کو ان کے ہاتھوں سے کرا دیتا ہے۔ اسی کا فعل تیرے اندر اور مخلوق کے اندر تصرف فرماتا ہے۔ جو کچھ تیرے لیے مفید یا مضر ہے اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم چل چکا ہے، جس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم ہے وہ شخص جو اس کی تو تعمیل نہ کرے جس کا وہ حکم فرماوے، اور جس کا اس نے حکم نہیں دیا اس میں مشغول رہے۔ یہی اصل محرومیت اور اصل موت اور اصل مردودیت ہے۔ ارشاد فرمایا اے خدا سے غافل، تو غیر کی طلب میں مشغول ہو کر اس کی ذات و رضا برقضا سے غافل مت ہو۔ بسا اوقات تو اس سے فراخی معاش کا طالب ہوتا ہے، اور کیا عجب ہے کہ وہ تیرے لیے فتنہ ہو اور تجھے علم نہ ہو۔ تو نہیں جانتا کہ بہتری کس چیز میں ہے، پس خاموش رہ، اور جس حال میں بھی وہ رکھے اس میں اس کا موافق یعنی مطیع بنا رہ، اور اس سے ہر حالت میں اس کے افعال پر رضا اور شکر کا طالب ہو۔ وہ رزق کی وسعت جس پر شکر نہ ہو فتنہ ہے، اور وہ معاش کی تنگی بھی جس پر صبر نہ ہو فتنہ ہے۔ ارشاد فرمایا اے کذاب، تو نعمت کی حالت میں خدا کو محبوب سمجھتا ہے، لیکن جب بلا آتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ عز و جل تیرا محبوب تھا ہی نہیں، بندہ تو آزمائش کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اے نادان، تو چاہتا ہے کہ جس شے کو چاہے بدل دے، کیا تو دوسرا معبود ہے؟ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل تیری موافقت کرے، یہ معاملہ برعکس ہو گیا۔ اس کا عکس کر کہ راہ ثواب پائے۔ اگر تقدیری احکامات نہ ہوتے تو جھوٹے دعووں کی شناخت نہ ہوتی۔ تجربوں ہی سے جواہرات کھلتے ہیں۔ تیرا نفس جیسا حق تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے سے منکر ہے، ایسا ہی تو اپنے نفس کا منکر بن تاکہ حق تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکے۔ ارشاد فرمایا جو شخص حق تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے اس کے قلب سے دنیا اور آخرت اور حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ تیرا بات کرنا خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو، ورنہ گونگا بنا رہنا ہی تیرے لیے بہتر ہے۔ ضروری ہے کہ تیری زندگی حق تعالیٰ کی طاعت میں خرچ ہو، ورنہ تیرے لیے موت بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا صاحبو غور کرو، اسلام رو رہا ہے، اور ان فاسقوں، بدعتیوں، گمراہوں، مکر کے کپڑے پہننے والوں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم سے جو ان میں موجود نہیں ہیں، اپنے سر کو تھامے ہوئے فریاد مچا رہا ہے۔ اپنے متقدمین اور نظر کے سامنے والوں کی طرف غور کر کہ امر و نہی بھی کرتے تھے اور کھاتے پیتے بھی تھے، اور دفعتاً انتقال پا کر ایسے ہو گئے گویا ہوئے بھی نہ تھے۔ تیرا دل کس قدر سخت ہے۔ کتا بھی شکار کرنے اور کھیتی مویشی کی نگہبانی و مالک کی حفاظت کرنے میں اپنے مالک کی خیر خواہی کیا کرتا ہے، اور اسے دیکھ کر خوشی کے مارے کھلاڑیاں کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کو شام کے وقت صرف 1-2 نوالے یا ذرا سی مقدار کھانا دیا کرتا ہے، اور تو ہر وقت اللہ کی قسم قسم کی نعمتیں شکم سیر ہو کر کھاتا رہتا ہے، مگر ان نعمتوں کے دینے سے جو اس کو مقصود ہے نہ تو اسی کو پورا کرتا ہے، نہ اس کا حق ادا کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کا حکم رد کرتا ہے اور اس کی حدود شریعت کی حفاظت نہیں کرتا۔